پلیز اس شو کے بعد نا ضرور قرآن مجید ترجمے والا کھولیے گا اور سورہ مریم سورہ نمبر 19 ہے آیت نمبر 88 سے لے کے 92 تک غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ خدا نے الرحمن نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنا بڑا کلمہ ہے جو ان کی زبانوں سے نکلتا ہے، اتنی بڑی بات ان کے منہ سے نکلتی ہے کہ اگر یہ پہاڑ اور زمین اور آسمان یہ سن لے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، آسمان پھٹ جائے، زمین دو ٹکڑے ہو جائے کہ تم نے اللہ کے بارے میں اتنا بڑا شرک کہہ دیا کہ اللہ کا بیٹا ہوا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وہ چیز جو کرسچن اکیڈمکس بھی نہیں مانتے، امیجن کریں کہ چوتھے محلے سے ایک مسلمان اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے منانی ہے۔ جو کرسچن اکیڈمکس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ this is pagan۔ Now, we understand that December 25th is more than likely not the actual birth date of Jesus Christ. We understand that. In fact, we can be pretty sure he wasn't born that time of year. You know, up to 400 AD, no Christians were celebrating Christmas around the 25th of December. What does the Bible say about Christmas? Well, if you look through it, it says nothing. Absolutely nothing. It doesn't even mention the date of Jesus' birth. یعنی یہ جتنی بھی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ میں نے کسی علامہ کا فتویٰ نہیں سنایا آپ کو، میں آپ کو کرسچن سورسز سے کوٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ this is the history and the origin of the Christmas festival۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد میں حدیث نمبر 4031 جس میں آپ نے فرمایا کہ جو بھی کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کے کیونکہ ہم تو نبی سے محبت کرتے تھے اور یہ ان کے ایکشن میں نظر بھی آتا تھا کہ وہ محبت کرتے تھے، تو they would act like him, they would be like him, they would try کہ ہم نبی کی سنتوں کو فالو کریں۔ لیکن آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے کس کی سنت کو فالو کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جو کہ کرسچن اکیڈمکس بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس سے، یہ پیگن ہے، یہ شرک ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں شرک ہے، اور مسلمان کہہ رہے ہیں نہیں میں نے کرنی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیریسلی شرم کا بہت شرم کا مقام ہے۔ آج اگر کوئی کرسچن جو ہے وہ کوئی غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے کوئی چیریٹی بناتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اگر وہ یتیموں کی مدد کرنے کے لیے کوئی چیریٹی بناتا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، بیکاز یہ تعاون علی البر ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ آؤ شرک میں ایک چیریٹی بناتے ہیں، آؤ سب مل کے شرک کرتے ہیں، تو اس میں ہم ان کا کبھی بھی ساتھ نہیں دے سکتے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان کہتے ہیں جی ہم تو لائٹیں لگا رہے ہیں، اس میں کیا ہے، ہم تو جی یہ بتیاں لگا رہے ہیں، ہم تو کرسمس ٹری لے کے آ رہے ہیں جو کہ ایک پیگن فیسٹیول ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ انسان کی یعنی ڈاؤن فال کا کیا، اس سے نیچے انسان کہاں جائے گا۔ وہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ تھے کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، وہ اس قسم کی شرکیہ چیزوں میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو داؤ میں لگا رہے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ شرک ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ انسان کے اندر رائی برابر بھی شرک آ جائے، ہلکا سا بھی، یعنی اللہ کے علاوہ آپ ایک کسی مکھی کو بھی ساتھ شامل کر لیں تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمام گناہ چاہوں تو معاف کر دوں لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ اور یاد رکھیں جو بندہ حالت شرک میں مرے گا اس پہ جنت حرام ہے۔ میری بات بہت غور سے سنیں، میری بات بہت غور سے سنیں۔ کبھی کبھار ہم اپنی اگنورنس میں ہم اپنی جہالت میں ایسے کفریہ کلمات نکال دیتے ہیں، ایسی کفریہ حرکتیں کر دیتے ہیں، ایسے شرکیہ اعمال کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ شاید ہمارے تمام کام ضائع ہو چکے ہو۔ تو یہ وقت آگے اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے واپس لوٹیں اس طرف اور توبہ کریں کہ آئندہ ایسا کام ہم نہیں کریں گے۔